چادریں مزاروں پہ عورتیں بے حجاب پھرتی ہیں. سبحان اللہ. I just want to say, I come with humility and tears of regret. I seek forgiveness and nothing more where I am chalking drawing in my sea of sins. I collapse and fall at your door. السلام علیکم. علم ایک شمع ہے تو پروانہ بنے ہم لوگ. علم ساگر ہے تو پیمانہ بنے ہم لوگ. اس سے قوموں کی ترقی کی ہے ہوتی معراج. علم پرواز ہے تو فرزانہ بنے ہم لوگ. آج میں اور میرے کچھ اسکول میٹس آپ سبھی کو ایک ڈرامے کی مدد سے علم کی اہمیت کو سمجھانے کی انٹرسٹنگ ہے اس کی طرح پڑھنا چاہیں گے. ارے وہ تو لنگڑی آ رہی ہے, بڑے مزے سے چلی آ رہی ہے. چلو اس کی خبر لیتے ہیں. چلو. ارے بھائی لوگ پلیز اس کی لاٹھی لوٹا دو, ویتالی گر جائے گی. خدا نہ کرے تم لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایک بیتالی توتلی, ایک بیتالی لنگلی. اسکول اور یہ نمونے کہاں سے لاتے ہیں یار. سنو, تم اس کو توتلی بول رہی ہو, اس میں بھی اللہ نے بنایا, وہ تمہیں بھی توتلی بنا سکتا ہے. اچھا تو اس لنگڑی کے پاس بھی دکان آ گئی ہے. چل برا, تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے. چلو دوست, یہ لوگ تو بھیلنا ٹھیک نہیں. وعلیکم السلام. سیٹ جاؤ. ہیبا, تم پھر سے فیل ہو گئی. اپنی امیری کا فائدہ اٹھاتی ہو. یاد رکھو, ایک دن ضرور پچھتاؤ گی. تو بچوں, آج میرا پہلا دن ہے. میں پڑھانے کے بجائے چند جنرل نالج. تو پڑھو بچوں. دلی میں قطب مینار ہے. دلی میں قطب مینار ہے. ہیبا, تم بتاؤ میں نے ابھی کیا بولا. میڈم جی, آپ نے بولا دلی میں کتا بیمار ہے. تم سب سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس سال میں تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. وعلیکم السلام. کیا ہوا بیٹا, آج آپ اداس لگ رہے ہو. ماں, میرے کلاس میں سب مجھ کو توستی پول کا سلا رہی تھی, تب میں نے پڑھنے کا کوئی حق نہیں. جانے تو بیٹا, ہمیں تو چیزیں دیکھ کے بھی اندیشی کرنی پڑتی ہے. مام, جلدی سے کولڈ ڈرنک لاؤ, آج اسکول میں بڑا مزہ آیا. کیوں, کیا ہوا بیٹا. پتا ہے, آج ہم نے ایک توتی اور ایک لنگڑی کی خوب کھلی اڑائی. بہت شریر ہے تو. ان جیسے ساتھ یہی ہونا چاہیے, اپنے اوقات بھول کے ہماری برابری کرنے لگتے ہیں. میں ابھی تمہاری فیس دبا ہوں. وعلیکم السلام. سیٹ ڈاؤن. بچوں, کل جو میں نے پڑھایا وہ یاد ہے. ویری گڈ. میڈم جی, میں آئی کم ان. تم آج اسکول دیر سے کیوں آئی ہو. وہ نا میڈم جی, راستے میں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا آگے اسکول آہستہ چلو. تم سب سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے. جاؤ بیٹا اپنی سیٹ پر. تو بچوں بتاؤ, ہمارے دیش کی راجدھانی کہاں ہے. میڈم جی, میں بتاؤں, ہمارے دیش کی راجدھانی دلی ہے. صاف بولو. میڈم جی کہہ رہے ہمارے دیش کی راجدھانی دلی ہے. ویری گڈ. کچھ سیکھو ان لوگوں سے. کر رہی تھی نا, خود کو ہم سے قابل سمجھتی ہو کیا. اور ہاں, یاد رکھنا, آئندہ اپنی اوقات بھولی تو ہم سے سمجھدار پڑھنے کی کوشش مت کرنا. کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں. میڈم جی, وہ تینوں مجھ کو لنگڑی کھلا رہی. بیٹا, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مکمل نہیں بنایا. میری مانو تو اپنی ٹانگوں کو اپنی طاقت بناؤ اور علم حاصل کرو. علم کا زیور ایک دن تمہاری ٹانگوں کی جگہ لے گا. اور تم بیٹا, آواز سے نہ صحیح, قلم کو اپنا ہتھیار بناؤ, کیونکہ قلم ایک ایسی شے ہے جس سے تم پوری دنیا کو بدل سکتے ہو اور بہت آگے جاؤ.
इंशाअल्लाह मेहंदी हम ऐसा ही करेंगे और बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे। बड़ा आदमी? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम जी कह रही बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे। शाबाश। कहते हैं जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए अमीर बच्चा भी इल्म हासिल न कर सका और फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कहते हैं जो वक्त को बर्बाद करता है वो खुद बर्बाद होकर रह जाता है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। अपाहिज बच्ची आगे चलकर एक जज बनी और सूझ ली एक बहुत मशहूर राइटर। आइए कहानी के अगले पहलू में चलते हैं। क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं यार, एक गरीब की जिंदगी बिता रही हूँ। पूरी जायदाद मेरे कजिन ने हड़प ली। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे पूरी नकली कागजात दिखाकर मेरी पूरी जायदाद हड़प ली। सुना है शहर में बहुत अच्छी राइटर आई है जो लोगों के हुकूक के लिए अखबार में इश्तिहार निकालती है। चलो चलते हैं। चलो। जज साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अले अले आप बैठो। कल क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं। और क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं, एक गरीब की जिंदगी बिता रही हूँ। मेरी पूरी जायदाद मेरे कजिन ने हड़प ली। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे नकली कागजात दिखाकर मेरी पूरी जायदाद हड़प ली। सुना है शहर में एक बहुत बड़ी जज आई है, कल आओ उससे मिलवाती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं किसी को लेके आई हूँ, अंदर लेकर आओ। राइटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ठीक है। अरे दोस्तों से कैसे मुलाकात, बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, मेरी पूरी जायदाद मेरी कजिन ने हड़प ली। कैसे? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे नकली कागजात दिखाकर मेरी पूरी जायदाद हड़प ली। हाँ, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, कहीं कोई इज्जत नहीं छोड़ी, कोई हमें देखना तक नहीं पसंद करता। हाँ दोस्त देखो, इल्म से मैंने सब कुछ पा लिया। एक लंगड़ी होकर भी इस काबिल हो गई जो एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता। और हेबा तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी जायदाद वापस दिलाने में। कहते हैं ना दोस्त, पलोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वल्ला बन जाओगे खराब। थैंक यू। लेकिन आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, रज़ीना किस्मत अल-जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू व इन्नल मालू यफना अन करीबुन व इन्नल इल्मु बाकिल ला यज़ालू। कि हम इसलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं से खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो समाज को एक नई दिशा देगी। वस्सलामु अलैकुम। आओ ये दुआ करें, इनसे काम जो करें, अच्छे काम हो और अच्छा हो अंजाम। मेरे हैं दुकान छोटे छोटे काम, चलते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दुकान छोटे छोटे काम, चलते हैं मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करें, सीधी राह पे चले, नेक राह पे चले हमारे साथ। मेरे हैं दुकान छोटे छोटे काम, रहते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दुकान छोटे छोटे काम, रहते हैं मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करें, इससे बात जो सुने, अच्छी बात हो और अच्छा हो अंजाम। मेरी ज़बान छोटी सी ज़बान,
بات جو کرے سچی بات ہو اور اللہ کی ہو بات. میری ہے تو آنکھیں پیاری پیاری آنکھیں یہ رہتی ہے میرے ساتھ ساتھ. میری ہے جو آنکھیں پیاری پیاری آنکھیں یہ رہتی ہے میرے ساتھ ساتھ. آؤ یہ دعا کریں ان سے اچھی چیزیں جو ہم دیکھیں ہم الحمدللہ کہیں. ہم الحمدللہ کہیں. ہم الحمدللہ کہیں. On the night and of the Lord, to praise Allah, to have mankind Jibreel brings the word, the scriptures all are. السلام علیکم. آج کی اس عظیم الشان جلسہ میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی. محترم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی ہے. دنیا کسی شخصیت پر کسی قوم پر کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ڈھایا گیا ہوگا جتنا ظلم خود مسلمانوں نے قرآن حکیم پر کیا ہے. ہم قرآن کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں, ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے اسے پڑھتے ہیں, ہم بیماروں کے شفا کے لیے اسے تعویذ تو بناتے ہیں, ہم اسے خوبصورت غلافوں میں بنگاہوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں. اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. عزیزان محترم, جب میں قرآن سے اس کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سوال کرتی ہوں تو قرآن کریم اپنے نام ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہے. میری ہر صورت, ہر آیت اور ہر پیشن گوئی قطعی اور یقینی ہے. سائنسدانوں کی سائنس, حکیموں کی حکمت, اسکالروں کی تحقیقات اور ارباب قلم کی کتاب, یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. معزز سامعین, میں یہ بتا رہی تھی کہ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے, وہ اپنا مقصود نزول اور خصوصیات خود پیش کرتا ہے. اگر تو قرآن سے پوچھے کہ وہ کس مہینے میں نازل ہوا تو فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فوت اور عزت عطا فرماتا ہے. بعض لوگوں کو پستی اور ذلت میں پھینک دیتے ہیں, بول دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیاں عطا کی کہ انہوں نے کیسرا کسرا کے تاج کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. وہ عرب کے بدو تھے, اونٹوں کے چرواہے تھے, بھیڑوں کے گرہبان تھے, علم و حکمت سے خالی تھے, دنیا کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھے. مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے, قوموں کے پیشوا بن گئے, قسمت کے دھنی بن گئے, اخلاق کے غنی بن گئے. دنیا حیران تھی کہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے, اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستی ہمارا مقدر بن گئے, ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ٹھہرے. ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا, بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے, تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر, میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے.
ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کا